مسلک کے اس فساد نے محدود کر دیا، مسلک کے اس فساد نے محدود کر دیا، ورنہ حسین فرض تھے امت رسول پر۔ السلام علیکم، دس از فیضان نقوی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ تو محرم کے ڈے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آج جیسا کہ 9 محرم ہے، اس حوالے سے ہم دوستوں کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ کیا ہمیں محرم کے جو ابھی آ رہی جمعہ و ہفتہ اتوار کے دوران یہ جو چھٹیاں آ رہی ہیں، کیا ہمیں ان چھٹیوں کو انجوائے کرنا چاہیے مری کان نران جا کے، یا پھر جو کربلا والوں کی یاد ہیں، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جو دیکھیں اب امام جب بھی اسلامک سال سٹارٹ ہوتا ہے وہ قربانیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جب بھی اسلامک سال اینڈ ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ساری چیزیں ہم گفتگو کریں گے، اور اس سے امپورٹنٹ ایک چیز اور بھی میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ہیں سارے طالب علم ہیں اور وی آر مسلمس۔ ہمارا کسی جو ہے وہ فقہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ جو اہل بیت کی جو محبت ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ تو کوئی بھی اس میں جو اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے لیے کہا سنا معاف۔ تو ہمارے پاس ہیں جناب زین بھائی، سمیر بھائی اور مشہود بھائی۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں زین بھائی سے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ یار یہ جو محرم سٹارٹ ہوتا ہے، یہ لوگ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، جی اسلامک سال مبارک ہو وہ آپ کو، تو یہ کیا ہے، یہ درست ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ فیضان بھائی، جیسا کہ آپ نے سٹارٹ کیا بہت اچھا ہے کہ ہم نے ٹاپک جو رکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی جتنی ہم جانتے ہیں اس حساب سے کر لیں۔ اور یہ آپ نے جو مجھے ایک کوشچن کیا کہ یہ چیز درست ہے کہ نہیں کہ نئے سال کی، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور جان کے بھولے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں علم ہونے کے باوجود ہم اس چیز کو بھول چکے ہوئے ہیں اور ہم مغرب کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے نبی پاک کی ایک سنت، دیکھیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اس کو ہم سنت مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھیں یہ سنت میں ہے، احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا محرم الحرام کا چاند دیکھتے اور دیکھتے ہی آپ غم زدہ ہو جاتے۔ بالکل، اس میں کیونکہ دیکھیں وہ علم رکھنے والے تھے، ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو انہیں پتا تھا کہ یہ جو محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے ایک ٹائم ایسا آنا ہے کہ میرے نواسوں کی ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم مسلمانوں نے ہی کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو یہ بہت ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک یہ دبا کہہ لیں یا کچھ کوسچن مارک کہہ لیں یہاں پہ ہے کہ ہمارے ہی اہل بیت، ہمارے نبیوں کے گرانے کے جو مطلب نواسۂ رسول اور جو مطلب ان کی یعنی مسلمان کو قتل کرنے والا مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی ہے۔ یہ سب سے مطلب ہمارے لیے بے شرمی کی ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کیا ہے کہ مغربی کلچر کو فالو کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ انگریزی سالوں کی آپ بات کر لیں، 2000 مطلب جیسے اب 23 سٹارٹ ہوا، اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اس چیز کا کہ جیسے ہی نیو ایئر ہوتا ہے لوگوں نے پارٹیاں آرگنائز کی ہوتی ہیں، فحاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ہمارے اپنے کلچر کو بول چکے ہوئے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بول چکے ہوئے ہیں کہ وہ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا لوگوں نے آیا کہ وہ مغربی کلچر اپنے وہ دوسرے سال کو دیکھتے ہوئے اس سال کا بھی جیسے ہی نیو محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے کہتے ہیں جی سال چینج ہو گیا۔ لوگ یہاں پہ کہنا شروع ہو جائیں گے نہیں نہیں، یہ تو ہمارا جو اسلام ہے وہ بڑا اتنا سیڈ نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا سا ادھر ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے جو اسلام ہے نا اس میں عیدیں ہیں، ہمیں تحفہ دیا گیا ہے۔ بالکل، عیدیں وہاں پہ خوشی منائیں آپ، لیکن جب آپ کا اسلامک سال اینڈ ہو رہا ہے تب بھی قربانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جب سٹارٹ ہو رہا ہے پھر بھی قربانی ہے، اس میں مصلحت ہے۔ تو اس حوالے سے مشہود بھائی آپ بھی کچھ فرمائیں، تھوڑا سا گفتگو کا حصہ بنے اور تھوڑا سا اس میں روشنی ڈالیں، یہ محرم کے جو خاص طور پہ جو ڈیز ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو خاص طور پہ یہ لوگ جو ہے نا، ابھی میں کل ایک بات کر رہا تھا، ان کا رینٹ کار ہے، کہہ رہے تھے کہ ابھی رک جاؤ آپ، یہ جو محرم کے خاص جو ڈیز آ رہے ہیں، کسی بھائی کو نا کار چاہیے تھا تو میں ان کے پاس ایسے ہی بیٹھا، کہتے ہیں یہ جو 3 سے 4 دن ہے نا یہ رک جائیں آپ دیکھیں آپ کو گاڑی نہیں ملے گی۔ کہ جی کیوں نہیں ملے گی؟ کہ جی ساری بک ہو جاتی ہیں۔ میں کہاں جاتی ہیں جی؟ ناران اور کاغان جاتی۔ یار
یہ دیکھیں نا, یہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور ہم ایز اے مسلم ہو کے ہم ایک ہالیڈیز کو انجوائے کرنے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ دن انجوائے کرنے والے اس کا نہیں مطلب ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے خود ہی مارا ہے, ٹھیک ہے جی, نماز رسول وہ ٹھیک کہتے ہیں, ہم ان کی بات کو اوکے کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہم نے مطلب نعوذ باللہ. اس کا میسج تو یہی ہے نا. اچھا اس کا فیضان بھائی ایک اور چیز ہے, کئی لوگوں نے تو یہ بنا لیا ہوا ہے کہ یہ جو اہل بیت کا کام ہے یہ صرف ایک متفق فرقہ ہے, ہاں جس پہ صرف فرض ہے انہوں نے کرنا ہے, ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. ایگزیکٹلی یہ بھی بڑا ہے نا, اس چیز پہ مشہور بھائی سے تھوڑا سا ہم کوسچننگ کرتے ہیں. اچھا فیضان بھائی, میری رائے یہ ہے اس پوائنٹ آف سے میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھ دوں کہ جب سے یہ سلسلہ ایک چلا ہے حضرت آدم سے, میرے نظر میں, میری رائے میں, حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کیا جائے. شیطان نے آگے گستاخی کی, رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں اس مٹی کے بنے آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا, میں اس سے بہتر ہوں, میں آگے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک چیلنج سلسلہ چلا, رب العزت نے اس کو چیلنج, اللہ پاک نے کچھ اس کو اتھارٹیز دی, ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ وہ رگوں میں بھی انسان کے دوڑ سکتا ہے, اتنی اس کے پاس پاور ہے, ہمیں بھٹکانے کے لیے خون میں دوڑتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, سارا کچھ سورۃ الناس میں ذکر بھی ہے اس طرح کا, ٹھیک ہے. ایسے ہی شیطان کا بڑا رول ہے ہمارے فساد پیدا کرنے. تو وہاں سے رب العزت نے ان کو دیا, شیطان کو پاور دی, شیطان نے چیلنج کیا میں آپ کے بندوں کو آپ کے خلاف کروں گا. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, یوں ہی چلتا چلتا شروع سے ازلوں سے یہ سلسلہ چلا ہے, چیلنج چل رہا ہے. اس کی بھی ایک فوج ہے, جس طرح ایک طرف رحمان کے بندے ہیں, ایک شیطان کے بندے ہیں. یہ اللہ پاک کو اس نے چیلنج کیا تھا, جو اللہ پاک نے اس کو کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ میرا رہے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح محرم مین جو ہمارا ٹاپک ہے محرم کا, 9-10 محرم کو یا 1 سے 10 محرم جو بھی معاملات پیش آئے, آل نبی کے ساتھ کیا ہوا, اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا. ایک طرف دیکھا جائے یزید ہے, اس کی فوج ہے, اس کا لشکر ہے, اس میں بھی شیطانیت ہے, کفر ہے, زنا ہے, سب آپ کو وہ شیطانی کام نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. شیطانی ٹولہ ہے وہ پورا, ایک ظالم ٹولہ ہے, اور اس نے بھی اس کو فالو کرتے ہوئے, اس کا کردار ادا کرتے ہوئے انسان کو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہوا. اور ادھر اللہ کا پیغام, اللہ کا حکم, نبی پاک کا حکم جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس کے خلاف ڈٹ کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر ہم نے کل کو پیش ہونا ہے اور بتانا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس طرح ہمارے لیے اینڈ تک, مرنے دم تک یہ میسیج ہے جو ہم نے روز بروز کر کے دکھانا ہوتا ہے اپنے عمل سے, کردار سے. اور ایک بہت بڑا میسیج دیا گیا حضرت امام حسین کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے, ہم سب کے لیے. بیسیکلی مشہود بھائی آپ کا جو ہمیں بتانے کا کنسیپٹ یہ آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے مطلب وہ ایک اوپر جو عرش پہ معاملہ ہوا کہ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام میں اور اللہ پاک نے جی جو چیلنج تھا, ایسے ہی کچھ اس طرح سے ہوا کہ شیطان جو ہے یزید کی طرف سے تھا اور حضرت امام حسین جو تھے وہ ہمارے رحمان اللہ پاک کی طرف سے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مطلب ان کو رہنمائی فرمائی ہوئی تھی. پوائنٹ اور میں ریز کر دوں, کلیئر کر دوں. انبیاء کرام ہمارے آئے تھے, ان کا مین مقصد ہماری رہنمائی کے لیے تھا. سائیکالوجی یعنی کہ وہ ٹریٹمنٹ ہماری کرنی تھی, ان کا مقصد تھا. کچھ لیمٹ تھا جہاں پہ آگے ہماری عقل کا استعمال ختم ہو جانا چاہیے. جو پیغام ہمیں ان کی طرف سے آگے ہیں ہم نے وہ فالو کرنے ہیں. پاسٹ ٹائم ہماری عقل کہتی ہے یہ تو غلط ہے یا صحیح ہے, نہیں. جو ان کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا, ہمیں پیغام مل گیا, وہ فائنل ہے. لائک قرآن میں جو آ گئے ہیں انسٹرکشن, حدیث میں آ گئی ہیں, وہ فائنل ہے. مین کام ان کا یہی تھا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے, میرا مطلب کوشچن یہی تھا کہ یہ جو لوگ انجوائے کرنے جاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے یار یہ دیکھو شیطان اور رحمان اور حق اور باطل کی جنگ ہے, اس کو سمجھیں. یہ انسان نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, فارمولا دیکھنا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں, میں بول رہا ہوں یہ کس کا کام ہے, میں جو کام کر رہا ہوں یہ کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہوں, رحمان کا حکم ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہوں. بول رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, کر رہا ہوں, جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ہر چیز کے اندر اگر آپ, میں, ہم سب دیکھیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف سوچ رہے ہیں, تو ہماری اصلاح کسی کی ضرورت نہیں. ہمیں کسی کو فالو تو بعد میں کریں گے, پہلے ہم خود ہی کو بلند کریں نا.
جو علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا خدا بھی پوچھے تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مین چیز کنسیپٹ وہی ہے. مطلب بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت کے راستے پر لے کے جائے. ہم شیطانی فرقے کو فالو کر رہے ہیں جو اس وقت یہ معاملات ہو رہے ہیں. مطلب اتنے خاص دن کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اس گرانے کے ساتھ, اور ہم اس چیز کو بھولتے ہوئے, ہم شیطانی فرقے کو مانتے ہوئے, ہم کیا نام لیتے ہیں اس کے فرقے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم انجوائمنٹ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اسی چیز سے سمیر بھائی آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں, اس پہ کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ انجوائمنٹ میں ایک اور چیز ہے اس میں, یہ ایک ایسا فرقہ ہے اس کی طرف یہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں کہ یہی کریں گے سارا کچھ. یہ بھی ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ یہی کریں گے سارا کچھ. بالکل یہ نہیں کہیں ایسا کہ یہ ذمہ داری انہی کی ذمہ داری, یہی کریں گے اور ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہم نکلتے ہیں اپنی جو سیر و سپاٹوں میں نکلتے ہیں, تو یہ وہی بات آ گئی نا جو میں نے پہلے کی تھی کہ ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ فرقہ ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک فرقہ یہ ہمیں بانٹ دیا گیا کہ بھائی جان جو اہل بیت کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے اس کا سوگ کرنا یہ صرف ان پہ فرض ہے. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, اگر کہتا ہے اگر جو ہیں اہل تشیع یہاں سے جو ہے اہل بیت کی محبت اٹھا لی جائے, جو اہل حدیث ہیں یہاں سے توحید والی بات اٹھا لی جائے, پھر جو اہل سنت ہیں وہاں سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت اٹھا لی جائے, اگر ہم 3-4 چیزوں کو فالو کر جائیں تو اس سے بڑا کیا مزے والا سین ہوگا کہ یار سارے ہم اکٹھے ہیں. ہر ایک فرقے نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے, ہم مکس نہیں ہو رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اب کچھ فرقے نے جو اہل بیت لائک اہل تشیع ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 10 دن ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ پورے لوگوں کو, ہر فرقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہوا تھا. بالکل. اور پورے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اہل تشیع جنہیں ہم کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم صحیح ہمارے اندر جو ناسبی ایسے گھسے ہوئے ہیں تو یہ امام حسین عظیم کی قربانیوں کو بھول جانا تھا. ایگزیکٹلی, بہت بڑا ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ ہوا کیا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ معاملات ہر سال 1 سے لے کے 10 محرم تک یہ معاملات اگر نہ بنتے تو شاید ہم تک یہ معاملات اس طریقے سے پہنچتے ہی نہ, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ 10 محرم والے دن یا 9 محرم مطلب 1 سے 10 محرم کے درمیان یہ معاملات کیسے ہوئے, کس طرح ہوئے, انہوں نے قربانیاں کس طریقے سے پیش کی. یہ ان کا اس چیز میں ان کو اپریسیشن کرنی چاہیے کہ ان کا اس چیز پہ بہت بڑا کردار ہے کہ وہ یہ جو سارا معاملات کریٹ کرتے ہیں ہر سال, جس سے ہمیں چاہے ہم لوگ وہ دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں 9-10 محرم کو ہم ہالیڈیز پہ چل, لیکن ہمیں ان کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ یاد رہتا ہے, پتہ ہوتا ہے یار یہ واقعی ان کا دن آ گیا ہمارا. لیکن وہ ہمارا پوائنٹ بھی ہے تو پھر دن بھی ہمارا نوازا بھی ہے کہ یار اس چیز کو ذرا سمجھیں سب کہ صرف ان پہ فرض نہیں ہم پہ بھی ہے. بالکل مانتے ہیں, ان کے بغیر تو ہمارا اسلام بھی مکمل نہیں ہے. اسلام دین نہیں مکمل, آپ کی کل کو بخشش نہیں ہے. جنت کے سردار ہیں ہم سب فرقے جتنے بھی ہیں, تو ہم تو اسی جنت کے فین ہیں, جنت کے اسی جنت میں جانے. اچھا, ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وارث انبیاء, امام حسین کے بارے میں. اچھا, اس کا لاجیکلی میں نے بڑا نا تلاش کیا جواب, تو پھر مجھے مل گیا. اس کو لاجیکلی یہ ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یزید کا جو میجر ایم تھا نا, یزید کا میجر ایم یہی تھا کہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے انہوں نے جو محنت کی, ٹھیک ہے, انہوں نے جو محنت کی ان کی محنت کو رائگاں جانے دیا جائے, اور جو ایک قوانین, جو ماں بہن کی عزت, باپ بیٹے کی عزت, جو ایک خوبصورتی جو ہم جسے کہہ لیں ہمارا شریعت کہہ لیں جو ہمیں ملی اسلام کے ذریعے سے, اس کو ختم کر کے یہ ایک اپنی شریعت لانا چاہتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, اور اس کو منوا رہا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین تو ماننے والے نہیں. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ایک مائنڈ تھا, ایم بتا رہا ہوں, تو اس میں یہ تھا کہ اس نے پتا تھا کہ انہوں نے شہادت بھی دے دینی, اور میں نے کہنا جی کون سا خدا, نعوذ باللہ, کون سے جو ہے فرشتہ بھی نہیں آیا کوئی مدد کے لیے, نہ ان کے خدا نے مدد کی. کون سا خدا, کون سے فرشتے, کوئی بھی نہیں آیا ہیلپ کے لیے. انہوں نے سٹارٹنگ پہ سیاست کھیل دی نا فیضان بھائی, اور پھر وہ اس کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہوئی, کیونکہ سیاستدان تو تھا نا وہ. ایک اسی چیز ایک میرے چیز میں مائنڈ میں بات آئی
इनके जो सिख बरादरी है ना, इनके जो फॉलोअर है ना गुरु नानक, किसी मरीद ने पूछा कि हुसैन क्या है, तो उन्होंने कहा जब कभी कमरे में बहन भाई बैठे हैं और लाइट चली जाए तो आपका दिल करेगा कुछ? मैं नहीं, मेरा तो ज़मीर मुतमिन नहीं होगा। उन्होंने कहा ये जो ज़मीर का मुतमिन होना है ना, इसको हुसैन कहते हैं। तो ये चीज़ें जगा के गए। असल में हुसैनियत जो है एक नज़रिया है। अच्छा, दोबारा उसकी तरफ आते हैं, पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये उसका मकसद था यजीद का कि जी इनकी मदद को कोई भी नहीं आया। तो फिर क्या हुआ करबला में, जब सर नेज़ा इमाम हुसैन का जब सर है और बाकी भी जो उनके घराने के हैं, इवन के जो उनके जो छोटे साहबजादे थे हज़रत असगर, उनका भी जो है 6 माह का कितने, उनका भी सर जो है नेज़े पे बुलंद किया हुआ। तो जब रास्ते में एक मुकाम आया तो लाशा भी और ये उनके जो है सबके जो है ना सर काट के वो नेज़ों पे बुलंद किए गए थे। जब एक मुकाम आया, मकाम पे जब वो सूरह जो काफ की तलावत है, वो इस बात की गवाही थी कि तमाम जहानों को पालने वाला खुदा भी है और वो सब चीज़ें देख रहा है। और आप पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें सूरह काफ का, आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, किसकी तरफ इशारा है। तो तब उसकी जितने भी चालें थी, जितने भी मंसूबे थे यजीद के, वो सब के सब रायगा गए। और उसके अलावा उनकी जो हमशीरें हैं हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह लाखों दरूद हो, वो उन्होंने बड़ी तबलीग की, जगह जगह पे जाके वो तबलीग किया करती थी। असल में ये जो मजालिस का सिलसिला ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। जिनके अपने घर के 18% 18 लोग हाँ अपने घर की शहीद हो, हाँ जी, तो फिर भी उन्होंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। बिल्कुल बिल्कुल उसके दरबार में जाके हाँ स्पीच बिल्कुल उन जो करना चाहते हैं करके दिखाओ। मजलिस की रिवायत आप कहते हैं किन से निस्बत है उनकी मजलिस की रिवायत? उन्होंने जगह जगह पे खुतबे जो दिए थे ना, किन्होंने? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह कि हमारे साथ ये जुल्म सितम हुआ है, हम जो हैं ये नबी के घराने वाले हैं। लोगों को तो वो उसने मशहूर किया हुआ था यजीद ने कि ये बागी है। तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, मजालिस का जो ये सिलसिला है। फिर ये आगे मतलब आप कहते हैं कि जो मजालिस स्टार्ट हुई थी वो हज़रत ज़ैनब जी से स्टार्ट हुई। मैं नहीं कहता, मैं हिस्ट्री पढ़ी है सर। हिस्ट्री आपने पढ़ी है कि कोई अपनी पर्सनल राय नहीं है, मैंने हज़रत ज़ैनब से मतलब आप इसको बिल्कुल रिवायत देते हैं कि उन्होंने ये मतलब मामला स्टार्ट किए, लोगों को रहनुमाई करना शुरू की कि हम बागी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बताया, साथ ये मामला इन्होंने किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वहाँ से ये मजलिस वाला सिस्टम सही, ऐसे ही। ठीक है। तो बस हमारी ये कहूँगा कि बदनसीबी ये है कि हमने एक जो फ़िक्र है ख़ास, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, जो वो जाने और उनका काम जाने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी एक है, नवासे भी हैं उनके, तो फिर आप एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो ना। अगर जी हमारे टॉपिक का मकसद था कि आज की आवाम इस बारे में सोचे। हाँ जी, यंगस्टर खास तौर पे ये छुट्टियों के दिन आते हैं, हम लोग इस दिन की अहमियत को समझने की बजाय, मौका इस तरफ तवज्जो करने की बजाय हम सैर की तरफ जा रहे हैं, नारायण का खान जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, निकल जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे। ऐसा ही है। तो हमें अलग निशानियाँ कुछ मिलती हैं, अक्सर रोड एक्सीडेंट मिलते हैं। कुछ कंपनीज एम्प्लॉइज को बिलफर्ज अगर उन्होंने कंपनी चलाई है तो उनका नुकसान का हमारा जो ज़ाती एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब फ़ायदा नहीं होता है। जाहिर भाई निशानियाँ है ना आपको कुछ समझाने के लिए हैं, लेकिन कमबख्ती है कि हम लोग फोकस ही नहीं करते अपने ऊपर या इन दिनों के ऊपर कि हम क्या कर किसको फॉलो कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, जो यहाँ हम लोग भी हैं, हमें भी उसी चीज़ को आगे लेके चलना। बिल्कुल, में दोस्तों में उनका जिक्र करेंगे, हमारा कुछ ईमान ताज़ा होता है। आजकल अगर हमारा कोई इन दिनों के अंदर अगर बिलफर्ज माँ बाप खास तौर पे क्लोज रिश्ता है, फौत हो जाए, वो हम चलीसवाई मनाते हैं उनका, या कुछ लोग चलीसवाई याद। हाँ जी बिल्कुल, हमें याद है, हाँ एनिवर्सरी याद, हमें अपने काम सारे याद हैं, हमें सारे याद हैं। और इस तरफ अगर अगर कोई बंदा कह रहा है इन दिनों को भी अहमियत देनी है, तो तब हमें कुछ अलग से पॉइंट याद आ जाते हैं। ये इसी दिन ही क्यों है, पूरा साल में भी है, करना चाहिए। उनका मैसेज तो मेन चीज यही है, अल्लाह की तरफ माइल करना या उनके हुक्म की पैरवी करना,
ٹھیک ہے, بہت بڑے میسج ہیں. جو واقعہ ہوا ہے انہی ڈیز میں ہے. تو اچھا, آپ کی ان باتوں سے نا میرے پوائنٹ دماغ میں ایک کوشچن ہے. ہمارے گھروں میں آج کل معاملہ یہ ہوا ہے کہ کوئی مطلب اہل بیت سے ان دنوں میں خاص طور پہ اگر محبت ظاہر کرنا شروع کرتا ہے, بالکل بالکل, اس کو جو ہے مطلب وہ جو ایک ہماری ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جی یہ بندہ شیعہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ میرے حساب سے یہ غلط ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ جو بڑا میں نے آج کل اپنی فیملیز میں دیکھا ہے کہ کوئی اگر ان دنوں میں میں جاب سے آ رہا ہوں, میں نے تو ویسے ہی بلیک سوٹ ایسے ہی تو میرے دوست جو مجھے ساتھ کولیگس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھائی شیعہ ہو, شیعہ ہی ہیں. اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اگر اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھنا, اہل تشیع شیعت کا نام ہے. بالکل ایسے بڑے آج کل وہ چل رہا ہے, اکثر ہم نے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے, کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنے کا نام شیعہ ہے تو بھائی میں بھی شیعہ ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر نبی پاک بھی شیعہ ہیں. بالکل, وہ تو دیکھیں ان کا تو گرانا, انہوں نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو نبی پاک سے بڑا شیعہ کون؟ بالکل. تو یہ بھی ایک جو ہے نا, ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ یار اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ نہیں ہے. کیونکہ ہم کا نام یہ فرقہ واریت پہ کہا گیا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کا کہا گیا, فرق کے لیے کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں ہے. اسی بات میں مجھے نا ایک حدیث یاد آئی جہاں سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ علی کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی تھی. بالکل بالکل, لیکن ان کے بعد نبی تو کوئی نہیں تھا. بالکل ایسے. اور ہارون علیہ السلام جب اپنی جو بھی دور حکومت میں تھے تو ان سے بڑا انسان پوری زمین پر کوئی نہیں تھا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی بات دیکھ کے ان کو اپنے ساتھ ملایا کہ میری ان کی طرح ہی. بالکل بالکل, سے بڑا پھر آگے انہی کے آگے شہزادے, بالکل شہزادوں سے بڑے وہ حضرت علی خود ہیں. بالکل ایسے. جنت کے سرداروں کے بعد ان سے اللہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تعظیم کے لیے, یعنی کھڑے ہو جاتے تھے بی بی فاطمہ زہرا, یعنی اتنی محبت تھی. تو اتنی محبت ہو پھر وہ دیکھیں کوئی عام بالکل ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے باوجود تو وہ عام ہستی کے ساتھ تو نہیں وہ آگے جا سکتے نا, تو فضیلت تو بڑی ہے مولا علی کی. تو اب میں دوستوں سے آپ سے یہ پوچھتا ہوں باری باری کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا اس میں کیا راز پوشیدہ تھا, کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں ویورز کو بتانی چاہیے کہ مقصد جو یہ جو کربلا اور یہ شہادتیں اس کا کیا مقصد تھا. میں اسٹارٹ آپ سے کرتا ہوں, آپ مجھے تھوڑا بتائیں. راز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں, ہمارے لیے کیا ہے, سبق کیا ہے, میسج کیا ہے. میسج یہی ہے کہ جہاں بھی کہ ایک قرآن کی یہاں ایک خلافت کے نظام نہ قائم ہو, جی اس کے اگینسٹ کھڑا ہو. فیضان بھائی جو مولا حسین کا مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ باطل نظام کو ختم کرنا ہے. جو جنگ پہلے شروع ہوئی حضرت علی کی, وہی مقصد ان کا تھا کہ جو خلافت کا نظام ہے وہی قائم کریں, جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام جو پہلے سے چلتا ہے اسی کو قائم کیا جائے. تو اسی نظام کے کو آگے لے کے چلنا چاہتے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور ان کی شہادت ہو گئی. تو اللہ پاک جن لوگوں نے بھی ان کے اوپر ظلم کیا سب پر لعنت اور رہتے دم تک ایسے ہی. آپ بھی بتائیں کیا اس کا مقصد حسین کیا تھا. قربانی یہی تھا نبی کے دین کو بلند کرنا, اور وہ آج بھی بلند ہے, قیامت تک رہے گا. ٹھیک ہے, یزید آج بھی مرتاباد ہے, کل بھی مرتاباد ہے. حسین آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ اور رہے گا کیا. اور انہوں نے کہہ لے کہ نبی کے دین کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. مین چیز ان کا وہ کنسیپٹ ہے دین ایمان کو بلند کرنا, اس کو فوکس اس طرف ہونا چاہیے ہمارا.
ٹھیک ہے, ہمیں بتانا ہے ہر ٹائم کہ ہم اللہ کی طرف ہیں, اللہ کے پیغام کی طرف ہیں, اللہ کے اشاروں کی طرف ہے ہر کام. بالکل بالکل شیطانی راستے. پورے کربلا کے واقعے کو دیکھا جائے تو توحید کا ہر پہلو آپ کو نمایاں نظر آئے گا. جی ایسے ہی. جی زین بھائی. جی بالکل ایسے ہی جیسے سمیر بھائی نے بتایا, مشہود بھائی نے بتایا کہ حق اور باطل کی جنگ تھی, اور ہم سب کو اس چیز کا علم ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی 10 سال کا بچہ بھی ہے نا جو اسلام کو تھوڑا سا جانتا ہے, اس سے اگر پوچھا جائے گا نا بیٹا 10 محرم کو کیا ہوا تھا, تو ہمیں بآسانی یہ جواب دے دے گا کہ یار حق کی جیت ہوئی تھی, اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا. اور میرے خیال سے یہ ایک اللہ پاک نے نظام بنانا تھا ہمارے تک اسلام پہنچانے کے لیے. جو دیکھیں انہوں نے ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا کہ جن کی وجہ سے ایک اسلام بنا, اس نیک گرانے کی وجہ سے اسلام بنا نا, بالکل بالکل اہل بیت کی وجہ سے سارا معاملات یہ بنا. ان کے تھرو ہمارے تک یہ صرف پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے تھرو پیش کی, اور ہمیں میسج یہ دیا گیا کہ اسلام جو ہے ایسے ہی نہیں آپ کو ملا, یہ بڑی قربانیوں سے ملا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ایسے ہی نہ سمجھیں. بہت اچھا بہترین میسج ہے. یہاں پہ ہم جو ہے اپنا اس پوڈ کاسٹ کو کلوز کرتے ہیں, اور میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا آج کل کی جو جنریشن ہے, پرانی نہیں ہے آج کل کی, کو یہ جو خاص طور پہ محرم کے ایام ہیں ان میں گھر بیٹھ کے ذکر آل محمد سنیں. اگر باہر نہیں جا سکتے, سبیل نہیں لگا سکتے, کم از کم اسٹڈی کریں کیا ہوا کیا نہیں. اور ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اس میں ہم 10 محرم کے حوالے سے جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کو ہم بتائیں گے, اور اسی کے ریلیٹڈ ہی ٹاپک ہوگا, ہم ادھر ادھر نہیں ہوگا. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اینڈ میں ایک لفظ ہے کہ اگر کہیں سے غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں سب کی طرف سے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں. کسی کے دل آ رہی ہوگی, ہاں جی, ہم نے تو اپنے دل کی بات بالکل. جو ہمیں جو اور کربلا کا جو مقصد تھا وہ سب دوستوں نے واضح کر دیا, تو میرا نہیں خیال کہ میں اب اس میں جو ہے بتاؤں, میسج بتا دیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا نگہبان.